سورہ توبہ کی 22 آیتیں ہو چکی تھیں۔ سورہ توبہ کی 22 آیتیں ہو چکی تھیں۔ آیت نمبر 22 کے بعد انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے۔ الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ اپنے باپ دادوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ عزیز رکھتے ہیں کفر کو ایمان پر، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو بھی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ہیں ظالم۔ قُلْ إِن كَانَ آباؤكم وَأَبْنَاؤُكم، کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر ہوں تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہاری برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جن کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا، اور وہ کاروبار، تخشون کسادہا، جس کے ٹھنڈا پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہاری حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر ہوں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، یہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ
ان صورتوں میں سے ہے جو کہ آخر میں اتری ہیں۔ سورہ توبہ ان صورتوں میں سے ہے جو آخر میں اتری ہیں۔ اور اس صورت میں اسلام کے جو ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے احکام ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ ابتدا میں جو صورتیں اتری ہیں بعد میں کچھ احکام منسوخ ہوتے رہے، لیکن یہ جو صورت اتری ہے یہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ تو اس میں جو اسلام کے محکم اصول ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس میں جو انداز ہے، اس صورت میں جو انداز ہے وہ انداز بھی یہ بتلا رہا ہے کہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اٹل فیصلے ہیں، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ باقی احکام میں ابتدا میں کچھ نرمی ہوا کرتی تھی، مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ نرمی تھی، پھر مدینہ منورہ میں جا کر احکام میں نرمی تھی، احکام منسوخ ہوتے رہتے تھے، لیکن آخر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے قریب وہ احکام بیان ہوئے ہیں جو بالکل اٹل ہیں، دو ٹوک ہیں، یا ایک طرف یا دوسری طرف، یا ایک طرف یا دوسری طرف۔ اور ہمارے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہیں ہم مسلمان، اگر ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ان احکام کو اچھے طریقے سے ماننا پڑے گا۔ اگر پوری طرح احکام کو نہ مانیں تو پھر ہمارا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا، منافقوں میں ہوگا۔ ہر شخص اپنے متعلق یہ سوچ لے۔ تو یہ آیت نمبر 23 ہے، دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ ان دونوں آیتوں میں ایسے اٹل احکام بیان ہوئے ہیں کہ کسی آدمی کو ان کے خلاف عمل کر کے، ان کے خلاف عقیدہ رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے واضح اور اٹل حکم ہیں کہ کام تو ان کے خلاف کرے، عقیدہ تو ان کے خلاف رکھے، اور پھر یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے واضح حکم ہیں۔ تو دیکھو کتنے سخت حکم ہیں کہ کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، کس طرح کے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے دوسرے لوگوں کے ساتھ، بالکل اٹل بیان کیا گیا ہے، اور خطاب کیا ہے بڑے پیارے لقب سے، ایمان کے لقب سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، صرف زبانی مسلمان نہیں کہتے، اسلام تمہارے دل میں ہے۔ ظاہری طور پر اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ظاہری طور پر اگر کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں وہ الگ چیز ہے، اور دل کے اندر
اسلام کا داخل ہونا، اس پر عمل کرنا یہ الگ چیز ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ ظاہری طور پر کہہ دینا مسلمان ہیں، لیکن آیا دل میں اسلام ہے بھی یا نہیں؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ کافر بھی، جن کو منافق کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی، مسلمان ہیں۔ اسی صورت میں آگے آ جائے گا، وہ تو ہے سورہ منافقون میں، لیکن اسی صورت میں آگے آ جائے گا کہ یوں نہ کہو کہ آمنا، کہ ہم مومن ہیں، یوں نہ کہو، بس یوں کہو کہ جی بس مسلمان ہیں جی، ظاہری طور پر ہم نے قبول کر لیا۔ ظاہری طور پر قبول کرنا اور بات ہے، اور دل سے ماننا اور بات ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ آیا ہم نے دل سے مانا ہے یا نہیں مانا۔ یہ سوچنا ہے کہ دل سے مانا ہے یا نہیں مانا۔ اب دیکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ دادے کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اپنے باپ دادے کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، کفر کو عزیز رکھتے ہیں ایمان پر، تم اپنے باپ دادے سے بھی تعلق کاٹ دو۔ اپنے باپ دادے سے، اپنے بھائیوں سے بھی تعلق کاٹ لو۔ کیوں؟ کہ سب سے بڑی چیز ہے ایمان، سب سے بڑی چیز ہے ایمانی برادری۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمانی برادری ہے۔ خاندانی جو برادری ہے اس کی اہمیت نہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ صبح کی نماز میں جو سورت پڑھی گئی تھی، صبح کی نماز میں آپ نے سنا ہوگا جو سورت پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کو کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کو کام آئے گا، نہ ماں بیٹے کو کام آئے گی، نہ بیٹا ماں کو کام آئے گا، نہ خاوند بیوی کو کام آئے گا، نہ بیوی خاوند کو کام آئے گی۔ یہ سورہ عبس میں یہ لکھا ہوا ہے، سورہ عبس میں یہ لکھا ہوا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آج اگر کسی شخص نے ناجائز اپنے بھائی کا تعاون کیا، بھائی اس کا غلطی پر تھا، بھائی اس کا غلطی پر تھا، دوسرا ایک مسلمان حق پر تھا، اس نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، بھائی کو مانا، فرمایا کل قیامت کے دن بھائی کو کام نہیں آ سکے گا۔ یوم، فرمایا اس دن کے، یہ سورہ عبس کی آیت نمبر 35 سے، آیت نمبر 35 سے آگے 3-4 آیتیں ہیں جن میں یہ ہے، یوم یفر المرء، جس دن کے بھاگے گا مرد، من اخیہ، اپنے بھائی سے، یعنی بھائی سے بھاگے گا، کام نہیں آ سکے گا، وَأُمِّهِ، اور ماں سے بھاگے گا، وَأَبِيهِ، اور باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، فرمایا وہاں ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی کہ دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا،
دوسری طرف دوسرے یعنی ماں باپ بہن بھائیوں بیوی خاوند کی طرف بھی توجہ نہیں ہوگی، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس لیے یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بہن بھائی، تمہارے باپ دادا اور تمہارے بہن بھائی کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر، کفر کو عزیز رکھتے ہیں ایمان پر، تو ایسے باپ دادا کو، ایسے بہن بھائیوں کو، ایسی اولاد کو ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی پیر نہیں کہہ رہا، یہ کس کا حکم ہے؟ خالق کائنات کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، تعلقات نہ لگاؤ جن کا تعلق کافروں کے ساتھ ہو، جن کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ کافروں کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ اور اگر دوستی لگائے گا تو انجام کیا ہوگا؟ آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا جو کافروں کے ساتھ دوستی لگائے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، فرمایا تم میں سے جو کلمہ پڑھنے والے ہو، یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان والے ہو، فرمایا جو تم میں سے کافروں کے ساتھ دوستی رکھے گا، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ دوستی رکھے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ مومن نہیں بلکہ کیا ہیں؟ اب ہمیں سوچ لینا چاہیے، اب ایسے مقام پر ہم کھڑے ہیں کہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ایمان ہے بھی یا نہیں۔ مرزائیوں کے ساتھ ہماری یاری ہو، مرزائیوں کے ساتھ ہماری یاری ہو، یہودیوں کے ساتھ ہماری یاری ہو، انگریزوں کے ساتھ ہماری یاری ہو، پھر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، پھر وہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ہے تو مرزائی ہے، لیکن بس دوست ہے میرا، کافی عرصے سے تعلقات ہیں، نہیں، تعلقات کو کاٹنا پڑے گا۔ بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا ایک سے رشتہ جوڑ۔ بابا جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے باپ سے رشتہ توڑ دیا تھا، نوح علیہ السلام نے بیٹے سے رشتہ توڑ دیا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ میرا باپ صحابہ کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے، مخلص مسلمان نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام سے سب سے پہلے تو باپ کے راستے میں کھڑا ہوا، اس نے کچھ صحابہ کو کہا تھا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو کچھ کہا تھا، سورہ منافقون میں آتا ہے، اس نے یہ کہا تھا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم تبوک سے واپس جب مدینہ کو جائیں گے تو ہم جو عزت والے ہیں، اس شہر کے رہنے والے ہیں، ذلیلوں کو یہاں سے نکالیں گے۔ صحابہ کے متعلق کیا کہا؟ ذلیل اور کمزور۔ اس کا اپنا بیٹا مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے تلوار لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ تو نے نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق یہ کہا، میں تیرے سر کو تیرے دھڑ سے جدا کرتا ہوں، یا یہ اقرار کر۔ باپ کو کہا، کس کو کہا؟ باپ کو کہا، یا یہ اقرار کر کہ اللہ کا رسول اور رسول کے ساتھی عزت مند ہیں، میں ذلیل ہوں، یہ اقرار کر۔ اس نے یہ اقرار کیا، تب بیٹے نے چھوڑا۔ اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام جس کے دل میں داخل ہو جائے، اسلام جس کے دل میں داخل ہو جائے، پھر باقی سب سے کٹنا پڑتا ہے، اور اگر اسلام دل میں داخل نہ ہو،
اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، صحیح معنی میں ایمان ہمارے سینے میں داخل کرے۔ فرمایا جو ان سے دوستی رکھے گا تم میں سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ مومن نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 24 میں، یہ میں اس لیے آیتوں کا نام لے رہا ہوں کہ جو لوگ گھروں میں ہیں سنتے ہیں وہ ان آیتوں کو نکال کر دیکھ لیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں اگر اپنی طرف سے کچھ کہوں تو اللہ پر بہتان باندھوں گا، پھر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول پر اگر بہتان باندھوں تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ آیتوں کو دیکھ لو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا ان میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا معیار۔ تعلقات کا معیار کیا ہے؟ یہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اعلان کرو، تم اعلان کرو، اور حکم ہو رب العالمین کا۔ حکم کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ اور اعلان کر رہے ہیں رحمت للعالمین، جس کا پوری دنیا کے ساتھ، دونوں جہانوں کے ساتھ تعلق ہے۔ رب اس کا بھی دونوں جہانوں کے ساتھ، دونوں جہانوں کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قل، تم یہ اعلان کرو، وہ رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ فرمائے یہ اعلان کرو کہ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا ہوں، وابناؤکم، اور تمہاری اولاد ہو، بیٹے ہوں، پوتے ہوں، پڑ پوتے ہوں، واخوانکم، اور تمہارے بھائی ہوں، اور تمہارے بھائی ہوں، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں ہوں، وعشیرتکم، اور تمہارے قبیلے والے ہوں، تمہاری قوم ہے، تمہارے خیل والے ہوں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور ایک طرف وہ مال جن کو تم جمع کرتے ہو، کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور ایک طرف تجارت ہو جس کے ماند پڑ جانے کا، ٹھنڈا پڑ جانے سے ڈرتے بھی ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ حویلیاں، کوٹھیاں، ترضونہا، جن کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی، یہی کائنات ہے نا، یا کیا ہے؟ باپ دادا ہیں، یا اولاد ہے، یا بہن بھائی ہیں، یا تجارت ہے، یا کاروبار ہے، دنیا کی یہی چیزیں ہیں نا۔ فرمایا یہ ساری دنیا کی چیزیں احبا الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہوں۔ جو عربی لغت کے اعتبار سے احبا کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا ہے، یہ اس میں تفضیل کا ہے۔ اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہوں تمہیں، ان چیزوں کے ساتھ تمہیں زیادہ محبت ہو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے، یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہوں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے آئیں، یعنی اپنا عذاب لے آئیں۔ یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہوں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہوں۔ اب ہمیں سوچنا ہے، اب ہم کو یہ سوچنا ہے، گریبان میں سر کر کے، اور وہ درس کے بعد، درس کے دوران سر کو نہیں جھکانا۔ تو یہ ہمیں یہ سوچنا ہے، مراقبہ کرنا ہے کہ آیا ان چیزوں میں سے کوئی چیز، جہاں جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، اللہ نے ذکر کی ہیں، آیا ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب تو نہیں، رکاوٹ تو نہیں ہے؟ ایک طرف رب کا حکم ہے، ایک طرف رب کا حکم ہے، دوسری طرف باپ کچھ کہہ رہا ہے،
ایک طرف رب کا حکم ہے اور دوسری طرف بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، ایک طرف رب کا حکم ہے، دوسری طرف برادری والے کسی دوسری طرف جا رہے ہیں، ایک طرف رب کا حکم ہے اور دوسری طرف ڈر ہے کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو پھر کاروبار نہیں چل سکے گا، کاروبار ٹھنڈا پڑ جائے گا، کاروبار نہیں چل سکے گا۔ ایک طرف محلات ہیں، کوٹھیاں ہیں جن پہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد سے ان چیزوں کے ساتھ محبت زیادہ ہو، فرمایا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے تاکہ دنیا کی چیزوں سے ہمیں زیادہ محبت نہ ہو، ہمیں زیادہ محبت ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں جو دنیا کی چیزوں پہ دل دیتے ہیں، دنیا میں رنج و الم دیکھتے ہیں۔ جو دنیا کی چیزوں کو دل دیتے ہیں وہ دنیا میں رنج و الم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں آرام آ سکتا ہے، نہ قبر میں آرام آ سکتا ہے، نہ حشر میں آرام آ سکتا ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر ان چیزوں کے ساتھ محبت ہو۔ ہمیں جو بیٹھے ہیں ہمیں بھی جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے وہاں تک سوچ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ان دنیا کے جنجالوں سے اللہ تعالی ہمیں نکال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔